صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، قربانی کا نصاب ہے، اس میں فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ہم پر قربانی بھی فرض نہیں ہے، حالانکہ دو بہت اہم فرق ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں جمع کی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ یہ 4 چیزیں آپ جمع کریں، اس کے بعد جو ہے کیا کریں، آپ اپنے اوپر جو مالی ذمہ داریاں ہیں، جو قرض ہے وہ مائنس کریں، جو آخری نتیجہ نکلے وہ دیکھیں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے یا نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار رمضان کے اندر حکومت پاکستان نے طے کی تھی وہ تھی 46,000۔ تو اگر آپ کے پاس 46,000 کی اماؤنٹ ہے تو آپ پر قربانی، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن قربانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کے اندر ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے، ضرورت سے زائد سامان۔ کہ زکوٰۃ میں ہم نے 4 چیزیں جمع کی تھی، قربانی میں ہم 5 چیزیں جمع کریں گے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، تو وہی زکوٰۃ والی ہو گئی۔ 5ویں چیز کیا ہوگی؟ ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ اللہ نہ کرے گھر میں ٹی وی موجود ہے تو ایک ضرورت سے زائد چیز ہے۔ 2 موبائل ہیں، ایک موبائل سے کام چلتا ہے، ایک موبائل ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں بلا ضرورت کے جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں یا ضرورت سے زائد برتن ہیں، بہت ساری لمبی فہرست ہے، جو ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگائیں گے۔ یہ 5 چیزیں ملا کر پھر اپنی ذمہ داریوں کو مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آئے گی وہ کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل قیمت کسی بھی صرافہ مارکیٹ سے پوچھ لیں، تھوڑی سی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اس کے مطابق اگر مثال کے طور پر 50,000 روپے کسی کے پاس ہو جاتے ہیں تو اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ بیوی کے اوپر ہو جاتے ہیں، بیوی پر بھی واجب ہے۔ شوہر کے پاس ہو جاتے ہیں، شوہر پہ بھی واجب ہے۔ بالغ بچہ ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ابا کچھ اس کو پیسے دیتے تھے، اس نے کچھ جمع کر کے عیدی جمع کر کے 50-60 ہزار روپے ہو گئے، اس پر بھی واجب ہے۔ تو گھر میں 5 آدمی ہیں، 4 پر واجب ہے، نابالغ بچے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے گھر میں جا کے چیک کرنا ہے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور ہر ایک کا پھر حصہ لینا ہے یا ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے بڑے نے قربانی کر لی سب کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہر ایک نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک نے کیا کرنا ہوگا؟ قربانی کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب میں فرق ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کے نصاب میں کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہیں آتا، اور قربانی میں ضرورت سے زائد آتا ہے۔ دوسرا فرق ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہوتا ہے اس میں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے نصاب میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور عید کے دن اس کو کچھ لوگوں نے پیسے دے دیے، عید کی تیسرے دن کی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کسی کے پاس یہ نصاب آ گیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ فوراً بکرا پکڑیں، فوراً کوئی جانور ذبح کرنے کا پکڑیں اور اس کو جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے ذبح کر دیں، چاہے گوشت بعد بھی بناتا رہے۔ اگر عید کے دن قربانی ہونے تیسرے دن غروب آفتاب سے 1 لمحہ پہلے بھی کسی کے پاس یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے تو اس پر قربانی کیا آ جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب